بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود صوفیہ۔ آج کی سٹوری ہمیں کراچی سے بھیجی گئی ہے۔ یہ واقعہ میری کزن کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ میرے کزن کا نام حنیف ہے، جو طارق روڈ پر کپڑے کی شاپ پر کام کرتا ہے۔ اس کی بڑی بیٹی کا نام سونیا ہے، جو بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ سونیا ملیر کی رہائشی ہے اور 8ویں جماعت کی طالبہ ہے۔ سونیا کو بہت شوق تھا کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کرے اور اس سے اپنی تمام خواہشات کو پورا کروائے، جس کا اسے شوق تھا کہ وہ جن کو حاضر کرے اور اس سے اپنی پسند کی تمام چیزیں منگوائے۔ جیسا کہ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، جن حاضر ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کیا حکم ہے میرے آقا۔ اسے بھی اسی طرح سے شوق تھا کہ وہ جنات کو حاضر کرے اور اپنے تمام کام کروائے، لیکن اس کے گھر والوں کو اس کے اس شوق کا علم نہیں تھا، نہ ہی اس کی بیٹی نے بتایا تھا۔ ایک دن وہ ایک بک سٹال پر گئی۔ وہاں اس نے ایک کتاب خریدی جس میں جنات کو قابو کرنے کے طریقے لکھے ہوئے تھے۔ اس نے خوش ہو کر وہ کتاب خرید لی اور لا کر اپنے بیگ میں چھپا دی۔ جب رات کو گھر والے سب سو گئے تو وہ آہستہ سے اٹھی اور بیگ میں سے وہ جنات قابو کرنے والی کتاب نکالی اور پڑھی۔ اس میں جو طریقہ لکھا ہوا تھا کہ جنات کو قابو کرنے کے لیے 40 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو عمل کتاب میں لکھا تھا، اس نے اس عمل کو 40 دن تک پڑھنا تھا۔ اس سے جن تمہارے قابو میں آ جائے گا اور تم اس سے جو چاہو حاضر کروا سکتے ہو۔ تم اس کے آقا ہو جاؤ گے اور وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ 40 دن تک وہ یہ عمل ضرور کرے گی اور اس سے اپنی تمام باتیں منوائے گی۔ پھر اس نے سوچا یہ عمل وہ گھر میں تو نہیں کر سکتی، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ عمل اسکول میں ہی کروں اور میرے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آخر کار اس نے یہ عمل بریک ٹائم میں کرنے کا سوچا۔ سونیا کی تمام دوستیں بریک ٹائم میں کھیلتی، لنچ کرتی، پر سونیا اپنی کلاس میں ہی بیٹھی رہتی اور اپنا عمل کرتی۔ جیسے کتاب میں لکھا تھا وہ اسی طرح پڑھائی کرتی۔ دن گزرتے گئے، 39 دن گزر گئے۔ ان دنوں میں جس دن اسکول کی چھٹی ہوتی تو وہ ہوم ورک کے بہانے گھر میں ہی یہ عمل پڑھتی رہتی۔ اس نے ایک دن بھی عمل پڑھنا نہیں چھوڑا۔ 39 دن گزر گئے۔ جب 40واں دن آیا، سونیا اسکول گئی اور 40ویں دن آخری عمل کا دن تھا۔ اس نے اپنی بریک ٹائم میں وہی عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ آج اس کے عمل کا آخری دن ہے۔ آج وہ بہت خوش تھی کہ آج اس عمل کے بعد وہ جن کو قابو کر لے گی۔ جیسے ہی اس نے عمل ختم کیا، جنات اپنے پورے خاندان کے ساتھ سونیا کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سونیا نے جب جنات کو دیکھا تو وہ جنات کو دیکھ کر ڈر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اتنے میں اسکول کی بریک ٹائم کا وقت ختم ہو گیا۔ سارے بچے کلاس میں آ گئے۔ اسکول ٹیچر بھی کلاس میں آ گئی۔ جب سونیا کو دیکھا تو سونیا کلاس میں بے ہوش گری پڑی تھی۔ اس کو بہت ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی، پر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ پھر اسکول انتظامیہ نے سونیا کے گھر میں کال کر کے والدین کو بلایا۔ جب سونیا کے والدین نے اپنی بچی کو اس حال میں دیکھا تو اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں پر ڈاکٹرز نے سونیا کا ٹریٹمنٹ کیا اور سونیا ہوش میں آ گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد اسی گھر میں لے آئے۔ سونیا کی حالت ایسی ہو گئی، وہ ڈری ڈری سہمی رہنے لگی۔ ہر وقت وہ روتی رہتی، پر کسی کو کچھ نہ بتاتی کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ اور جنات نے اس کے جسم پر بسیرا کر لیا اور پوری طرح سونیا کو اپنے قابو میں کر لیا۔ گھر والے سونیا کو دیکھ کر پریشان رہنے لگے۔ سونیا کے والد نے اس بات کا ذکر اپنے قریبی دوست سے کیا اور اپنی بیٹی کی تمام حالت بتائی۔ سونیا کے گھر والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی پر یہ سب کچھ
اس کے عمل کی پڑھائی کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ پر اس کے والد کے دوست نے مشورہ دیا کہ اپنی بیٹی کو کسی مولوی کو دکھائے۔ پھر مولوی کو گھر لایا گیا۔ مولوی نے سونیا کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ پھر مولوی نے ایک دائرہ بنایا اور اس دائرے میں سونیا کو بٹھایا گیا۔ اگر بتیاں جلائی گئیں اور سب گھر والوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا گیا اور مولوی نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھائی کرتا گیا، سونیا کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی اور پھر آخر کار مولوی نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور جنات نے سونیا پر جو بسیرا کیا ہوا تھا اس کو حاضر کر لیا۔ ان سے مولوی نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس بچی سے کیا چاہتے ہو؟ جنات نے کہا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے۔ مولوی نے کہا، چھوڑ دو اس بچی کا پیچھا۔ جنات نے کہا، ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمیں بلایا گیا ہے، ہم خود سے نہیں آئے ہیں۔ یہ کہہ کر جنات غائب ہو گئے اور سونیا بے ہوش ہو گئی۔ پھر مولوی نے گھر والوں کو کمرے میں بلوایا اور ساری حقیقت بتائی اور سونیا کو ہوش میں لے کر آئے۔ پھر سونیا سے پوچھا گیا کہ کیا معاملات ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ سنایا جو اس نے 40 دن تک عمل کیا تھا۔ یہ تمام واقعہ سن کر سونیا کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ سونیا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات سونیا کے والد نے پریشانی کے عالم میں اپنی بہن کو کال کی۔ جس بہن کو اس نے کال کی وہ پنجاب میں رہتی تھی۔ سونیا کے والد نے اپنی بہن کو یعنی کہ سونیا کی پھپھو کو سارا واقعہ سنایا۔ سونیا کی پھپھو نے کہا، سونیا کو لے کر فوراً پنجاب آ جاؤ، یہاں ایک بہت بڑا مولوی ہے جو جنات نکالتا ہے، میں اس کا علاج کرواؤں گی۔ سونیا اپنی پھپھو کے پاس پنجاب چلی گئی اور وہاں اس کا علاج کروایا گیا۔ اس مولوی نے اس کے تمام جنات کو نکال دیا۔ پھر جنات اس کے جسم سے باہر نکل گئے۔ علاج کے بعد پھر مولوی نے کہا کہ اس سونیا کی جلد سے جلد شادی کر دو۔ پھر سونیا کے والدین سونیا کو لے کر کراچی آ گئے۔ پھر اس کی شادی کر دی گئی اور اب اس کے 3 بچے ہیں اور اپنے میاں کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہے۔ ویورز، اگر آپ لوگوں کو میری سنائی گئی سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی سٹوریز ہیں جن کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے سن رہے ہیں۔ شکریہ۔